يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الإجابة. وفي رواية أخرى فتحت له أبواب الجنة. وفي رواية أخرى فتحت له أبواب الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہر انسان بحران کا شکار ہے. ہر آدمی اپنی پریشانیوں میں گرفتار ہے. امت کے اکثر لوگ مختلف مصائب میں اور مختلف بیماریوں میں مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں قرآن اور حدیث کا سب سے اہم ترین حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ایک چوک پہ کھڑے ہیں اور تنے تنہا ہیں. ہر طرف سے گولیاں برس رہی ہیں بلکہ برست کے برست چل رہے ہیں اور آپ کے پاس حفاظت کا کوئی انتظام نہیں. آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں. آپ نے کوئی مورچہ نہیں بنایا ہوا. کوئی بلٹ پروف جیکٹ آپ نے نہیں پہنی ہوئی. کسی قسم کا کوئی حفاظتی انتظام اور حفاظتی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ کیسے محفوظ رہ سکیں گے. ان حالات کے اندر اسی طریقے سے فتنوں کی بچھاڑ ہے. ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے. ہر آدمی اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہا. تو تمام مسائل کا حل اور آسان ترین حل جو ہے وہ رجوع اللہ ہے. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کی طرف رجوع کی برکت سے دعا کی برکت سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. ہمارے شیخ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس لوگ مختلف مقاصد لے کر آتے ہیں. بعض لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور بعض لوگ کوئی وظیفہ پوچھنے آتے ہیں اور بعض لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں اور بعض لوگ کوئی اور دنیاوی مطلب لے کر آتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ کے چند بندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دعا کی درخواست لے کر آتے ہیں. تو حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کے یہ چند بندے صرف دعا کی درخواست لے کر آتے ہیں یہ میرے سب سے بڑے محسن ہیں. میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کر کے مجھے سب سے اونچے دربار میں پہنچا دیا ہے. یہ حضرت کے الفاظ ہوتے ہیں, مجھے یاد اچھا. انہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کر کے مجھے سب سے اونچے دربار میں پہنچا دیا. جب مجھ سے یہ دعا کی درخواست کریں گے تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا, تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی
سب سے اونچے دربار کے ساتھ خود بخود میرا رابطہ جڑ جائے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے صحیح محسن ہیں جو ہم سے دعا کی درخواست لے کے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. ایک روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے صحیح معنوں میں. اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. اور ایک تیسری حدیث میں فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز ہے ہی نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا من فتح لہ فی الدعاء منکم، جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی فتحت لہ ابواب الاجابہ، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور ایک حدیث روایت میں ہے فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. گویا جس کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو نوازنے کا فیصلہ فرما لیا. اللہ نے اس کو نوازنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اس کو اپنی نگاہ رحمت سے دیکھا ہے، اس لیے اللہ اس کو مانگنے کی توفیق دے رہا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور عموماً لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ لوگ دعا مانگتے نہیں بلکہ پڑھتے ہیں. دعا ہم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اکثر ہمارے ہاں مساجد کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. نمازوں کے اندر ائمہ حضرات بآواز بلند دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سننے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے. وہ ایسے ہی بس سنی سنائی پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خود جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت بھی بس انہیں چند دعائیں جو رٹی ہوئی ہیں بس انہیں کو مانگتے ہیں. دعا کا مفہوم کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگنی ہے، دعا کی حقیقت نصیب ہی نہیں ہے. تو دعا آج کل لوگ پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا مانگنے کی چیز ہے. دعا نام ہے دل کی پکار کا. جو دل کا درد ہے وہ آپ اللہ کے سامنے رکھ دیں. بس دل کی پکار اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول فرمائیں. آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم غفلت کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ غافل دل کی دعا کو اللہ رد فرماتے ہیں. غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو تو مانگنا اس قدر محبوب ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے. اس مجلس میں اکثر اہل علم بیٹھے دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے، انداز بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے جو سوال ان کی طرف سے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے، یعنی لوگوں کے سوالات کا جواب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا. لیکن جب دعا کا عنوان آیا تو قرآن مجید نے انداز ہی تبدیل کر دیا. وہاں قرآن مجید کا اسلوب ہی بدل گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا کہ لوگ آپ سے دعا کے بعد میری ذات کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہی فرمایا کہ آپ کہہ دیں، بلکہ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا پیارا سوال ہے، ان لوگوں کا یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کا جواب میں خود خدا دوں گا. آپ سے سن کے ذریعے نہیں، اللہ نے خود ہی جواب کہ آپ ان کو آپ نہ کہیں، میں خود کہہ دیتا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ فإنی قریب، کہ میں تو بالکل ان کے قریب ہوں. اسی طرح وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب لوگ مجھے پکارتے ہیں تو میں پکارنے والوں کی پکار کو خود قبول کرتا ہوں، خود سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. دنیا کے اندر بھی لوگ دیتے ہیں اور لوگوں سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن خالق اور مخلوق سے مانگنے میں بھی فرق ہے اور خالق اور مخلوق کے دینے میں بھی فرق ہے. ہمارا مشاہدہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے سوال کریں،
ایک دفعہ سوال کریں گے تو دے دے گا، دوسری دفعہ سوال کریں گے تو تھوڑے ناگواری کا اظہار کرے گا، تیسری دفعہ اگر اس سے مانگیں تو کمی کترائے گا، اور اگر چوتھی دفعہ بھی اس کے پاس چلے جائیں تو وہ ناراض ہونا شروع ہو جائے گا، یا تم عجیب آدمی میرے پیچھے ہی پڑ گئے اور کوئی تمہیں بندہ نظر نہیں آتا، میرے ہی پیچھے لگ گئے ہو تم۔ تو بار بار مانگنے پہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جتنی مرتبہ مانگے گا اللہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مانگے گا دیں گے، دوسری دفعہ دیں گے پھر دیں گے، تیسری دفعہ پھر دیں گے۔ جو جتنا مانگتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے، ہاں، اور ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا اور وہ خوش، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ کیسی ذات ہے جو نہ مانگنے پہ ناراض ہو رہی ہے۔ اور لوگوں کے دینے میں بھی فرق ہے، یہ تو لوگوں سے سوال کا فرق ہے نا، لوگوں کے دینے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ لوگ بسا اوقات فقیر کو دیتے ہیں لیکن ناراض ہو کے دیتے ہیں، بار بار جب آتا ہے فقیر بھی تو ڈھیٹ ہوتا ہے نا۔ ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا فقیروں سے سیکھیں۔ فقیر کس طریقے سے مانگتے ہیں کہ بار بار ناراض ہونے کے باوجود، جھڑکنے کے باوجود، ان کو اگر کوئی برا بھلا بھی کہے تو پھر بھی ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ فقیر بڑے استقامت والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کو اللہ سے مانگنے میں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور عجیب یہ ہے کہ دیکھو فقیروں کی ہر چیز سے سبق مانگیں۔ فقیر نے 10 روپے لینے ہوتے ہیں نا، 10 روپے، اس کے لیے وہ کیا کچھ بھیس بدلتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا، کوئی نیا سوٹ پہن کے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے گا تو آپ اس کو شرم دلائیں گے تو اچھا خاصا، ہاں، امیر آدمی معلوم ہوتا ہے، پیسے والا آدمی اتنے بہترین کپڑے تو مانگتا پھر رہا ہے۔ فقیر مانگنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ہاتھ میں کشکول پکڑے گا، ایسے نہیں ہے کہ آگے ایسے سمجھ ہاتھ لے، کشکول پکڑتا ہے عموماً ہاتھ میں، اور مانگنے کے لیے جب آتا ہے تو معصوم شکل بناتا ہے اور سامنے بھی نہیں مانگتا، عام طور پہ اوٹ میں کھڑا ہو کے مانگتا ہے اور بار بار مانگا، اور ایسے ایسے الفاظ اختیار کرے گا، ایسے ایسے الفاظ چنے گا کہ اگلے آدمی کو گرما دیتا ہے۔ ہاں، اور کیسی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد کرے، اللہ آپ کو عزتوں والی زندگی نصیب ہے، اللہ آپ کو مدینے پہنچائے، ہاں، کیا کیا دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اس میں لینے 10 روپے ہوتے ہیں صرف۔ اور جب انسان اللہ کی طرف، اور دیکھو بڑے دروازے پر کوئی فقیر جائے گا تو وہ اونچی صدا لگاتا ہے، کسی بڑے مالدار آدمی کے گیٹ پہ جائے گا تو بہت اونچی صدا، اس کو پتا ہے کہ بہت بڑا دربار ہے، تو سب سے بڑا دربار تو اللہ کی ذات کا ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگے گا تو اللہ سے مانگنے کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کرے، اللہ سے مانگنے کے لیے بھی عاجزی والا طریقہ اختیار کرے، ہاں، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ غافل دل کے ساتھ جب مانگے گا، اس کو خود کو پتہ نہیں میں کیا مانگوں تو کیا دعا قبول ہوگی۔ ہر آدمی آج پریشانی کا شکار ہے، ہر آدمی بحران کا شکار ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور برداشت کرنی پڑے گی۔ دنیا کے اندر جو پریشانی ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کے لیے ایک مقام طے فرماتے ہیں، جنت میں ایک اونچا مقام طے فرما دیتے ہیں کہ یہ مقام اس کو دینا ہے، لیکن انسان عموماً اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، عبادات کے اندر سست ہے، ہاں جی، یا گناہوں سے بچنے میں غفلت کرتا ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا فرماتے ہیں تاکہ اس پریشانی پر یہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور اس کی وجہ سے جو اس کو پریشانی آ رہی ہے، جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ اس مقام کو طے کر لے، اور اللہ نے اس کا جو مقام رکھا ہے اس مقام تک یہ پہنچ جائے۔ تو دنیا کے اندر تو پریشانی آنی ہے، تو اس لیے پریشانی سے ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ پریشانی پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ان کے ایک امتیازی وصف، انبیاء کرام کی زندگیوں کا امتیازی وصف یہ ہے کہ انہیں ہر پریشانی میں ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہے، ہاں، پریشانی کے وقت میں اللہ سے دعا کی، جنت سے نکالے گئے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا فرمائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے بندہ قتل ہوا تو فوراً رجوع، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اور پریشانی کے عالم میں جب وطن کو چھوڑ کر نکلے اور راستے کے اندر کوئی پرسان حال نہیں تھا،
درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں اور شدید بھوک اور پیاس، اس موقع پر اللہ سے کیا دعا کہ ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں آپ کی طرف سے ہر نازل ہونے والی رحمت اور بھلائی کا محتاج ہوں۔ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر پریشانی کے اندر اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کی کیسی نصرت آئی کہ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا، رہائش کا انتظام فرمایا، رشتے کا انتظام فرما دیا، اور وقت کے بہت بڑے اعظم نبی کا داماد بنا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے دشمنوں سے حفاظت فرما دی۔ یہ ساری نعمتیں اس دعا کی برکت سے ملی، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات میرے پاس ایک مولوی صاحب کا فون آیا ہوا تھا، کچھ پریشان تھے، اپنے حالات بتا رہے تھے، تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا کہ ہمارا تو ہمیشہ کا معمول ہے یہ کہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھتے ہیں اور سجدے میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دیتے ہیں، اور خصوصاً ان کو یہ دعا بتائی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا کا معمول بنائے اور ورد بنائے، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی اس کی برکت سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دعا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور حقیقت یہ ہے انتہائی آسان اور لذیذ ترین عبادت ہے، لذیذ ترین عبادت اور انتہائی آسان، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے شرائط ہیں، نماز کے لیے بہت سی شرائط ہیں، زکوٰۃ کے لیے فقہاء نے تقریباً 10 شرطیں لکھی ہیں، روزے کی شرائط ہیں، حج کے لیے بہت سی شرطیں ہیں، لیکن دعا وہ واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، حتیٰ کہ باوضو ہونا شرط نہیں، پاک ہونا شرط نہیں، حالت جنابت میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ایک آدمی حالت جنابت میں ہے وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا نا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن دعا کر سکتا ہے۔ کوئی مخصوص جگہ شرط نہیں ہے اس کے لیے، کوئی مخصوص جگہ شرط نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی، ہر حال میں ہر وقت ہر کیفیت میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ کتنی آسان ہے بات۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وقت کے مجدد تھے، اللہ نے کتنی بڑی دینی خدمت لی ان سے، بڑی علمی خدمات ہیں، سینکڑوں تصانیف ہیں ان کی، لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے ہو، بہت بڑی خانقاہ، عالمی خانقاہ دیا جاتی ہے، مدرسہ بھی تھا، اتنی بڑی دینی خدمات۔ حضرت نے اپنا معمول لکھا، فرمایا کہ میرا زندگی بھر کا معمول ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی، فرمایا میں سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، سب سے پہلے دعا شروع آنکھیں بند کر کے، ظاہری اسباب کو بعد میں اختیار کرتا ہوں۔ ہمارا معاملہ اس کو الٹ ہے نا، ہمارا معاملہ اس کو الٹ ہے، ہم پہلے ظاہری اسباب کو تلاش کرتے ہیں، پھر آخر کے اندر دعا کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بزرگ لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو بڑا پریشان تھا، لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے، انہوں نے کہ بڑے ڈاکٹر ہیں شہر کے، ان کو دکھاؤں گا، اگر وہاں آرام نہ آئے میں کہ دوسرے جو ملک کے شہر ہیں وہاں جاؤں گا، بڑے اسپتال میں جا کے دکھاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ اگر وہاں بھی آرام نہ آئے تو پھر کیا کرو گے، میں پھر بیرون ملک چلا جاؤں گا، امریکہ میں، لندن میں، جاپان میں، وہاں بڑا اچھا علاج ہوتا ہے، وہاں جاؤں گا۔ کہا کہ اگر وہاں بھی آرام نہ ملے پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر آخر میں کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے، اللہ آخر میں یعنی اللہ کے مالک ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا ادریس انصاری صاحب رحمہ اللہ وہ ایسے موقع پر فرماتے تھے جب بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا، جب بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ کا در نظر آتا ہے، حالانکہ یہ تو وہ عظیم در ہے کہ اس کے سب سے پہلے اسی در پہ آنا ہے، اور ہے یہ در، اس در پہ آ گیا تو سب کچھ مل گیا۔ جو اللہ کے در پہ آ جاتا ہے وہ مایوسی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زندگی بھر کا معمول ہے جب بھی کوئی پریشانی آنکھیں بند کر کے فوراً دعا میں لگ جاتا ہوں، اور یہ بھی عجیب بات فرمایا کہ پوری زندگی میں کبھی بھی یاد نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کہ اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے قبول دعا نہ کی ہو، اللہ نے دعا قبول نہ کی ہو، ایسا ایک مرتبہ بھی یاد نہیں آتا۔ جب بھی اللہ سے مانگا اللہ نے ہمیشہ عطا فرمایا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ کہ جب بھی دعا کی ہمیشہ دعا قبول ہوئی، اور سچی بات ہے کہ دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم تو بڑی دیر سے مانگ رہے، دعا قبول ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث میں یہ بشارت ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مسلمان صدق کے دل سے دعا کی قبولیت کی شرط کا خیال کر کے اگر انسان دعا کرے تو اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حلال کا ہو، اگر خدا نخواستہ حرام کی آمدن ہے، حرام کا لقمہ ہے اس کے پیٹ میں تو اس کی دعا تو رد ہے۔
وہ تو آپ نے حدیث بارہا سنی، اس مجلس میں بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو بظاہر معصوم شکل بنا کر، بکھرے ہوئے بال اور بڑی معصوم شکل بنا کر بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے دھارے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، بڑی آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، یا ربی یا ربی یا رب، یہ حدیث کے الفاظ۔ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا ہے کہ اس کی دعا تو یقیناً قبول ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہناوا حرام کا، غذا ساری جو اس کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ سب حرام کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے دعا کی قبولیت پہ تو خود ہی تالا لگا دیا، دعا کی قبولیت تو خود بند کر چکا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ حلال کا لقمہ اندر جائے، اس لیے ہمارے صوفیاء کرام سب سے زیادہ اسی پہ زور دیتے ہیں، سب سے زیادہ اسی پہ رزق کے حلال کے اوپر سارا زور ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے وقت کے نبیوں کو بھی حکم دیا اور تمام مسلمانوں کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، رزق حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے نقطہ لکھا، کلوا من الطیبات کو مقدم کیا، واعملوا صالحا کو مؤخر کیا، اشارہ ہے اس طرف۔ نقطہ یہ ہے کہ حلال رزق کی برکت سے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے، رزق حلال کھائے گا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اگر خدا نخواستہ اس کا رزق مشکوک ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی، جو حرام کا رزق کھائے گا اس کو گناہوں کی توفیق، وہ گناہوں کی طرف جائے گا۔ تو یہ شرط انسان پوری کر لے تو اس کے بعد جب انسان صدق کے دل سے پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا یقیناً قبول ہو۔ باقی حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے وہی بیانی مل جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے 5,000 روپے مانگے، 5,000 روپے مل گئے، ٹھیک ہے، جو دعا آپ نے مانگی وہی قبول، بیانی وہی چیز مل جائے، یہ پہلی صورت ہے۔ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اللہ سے تھوڑا مانگ رہا تھا لیکن اللہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حق میں یہ بھی تھی، اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ مثال یہ کہ آپ نے اللہ سے مانگے 1000 اور اللہ نے اس کی جائے تو 10,000 روپے دے دیے۔ آپ نے چھوٹی چیز مانگی اور ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے، اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو مل نہیں رہی ہے لیکن آپ کے اوپر آنے والی مصیبت جو ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے علم نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مصیبتیں جو آنے والی تھیں وہ ٹل جاتی ہیں دعا کی برکت سے۔ سوریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما ينزل ومما لم ينزل کے الفاظ، فرمایا کہ آئی ہوئی مصیبت میں بھی دعا مفید ہے اور جو مصیبتیں ابھی نہیں اتری آنے والی تھی ان کے لیے بھی دعا مفید ہے۔ جو مصیبت آپ کے اوپر آ چکی ہے دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹلے گی انشاءاللہ، اور جو مصیبت نہیں آئی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک انسان دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ اور قبولیت دعا کی پانچویں اور آخری صورت یہ ہے کہ دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اور انسان بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے بڑی دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جمع ہو رہی ہوتی ہیں دعائیں۔ جب انسان آخرت میں جائے گا تو حدیث میں ہے کہ نیکی کے انبار دیکھے گا، نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا، وہ خود حیران ہو کر پوچھے گا کتنی نیکیاں تو میری نہیں تھیں، تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ جو دنیا میں تم دعائیں مانگتے رہے، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، تم تو مایوس تھے کہ کچھ بھی نہیں، یہ ساری دعائیں تمہاری یہ جمع ہو گئی ہیں، یہ آج اسی شکل میں نامہ اعمال میں جمع ہے ساری دعائیں۔ تو انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی۔ ہمارے بزرگ عارف باللہ علیہ شاہ کی اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انسان رو رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، مہینے مہینے گزر جاتے، انسان کی دعا بجائے قبول نہیں ہوتی، انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ حقیقت میں پہلی دفعہ دعا کرتے ہی اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن ظاہری طور پر دعا کی قبولیت کے آثار اس لیے ظاہر نہیں ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ رونا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے رونے والی ادا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی رونے دو، اس کو اور رونے دو، اس کا رونا مجھے پسند آ رہا ہے، اور اس رونے کی برکت سے اس کی منزل بہت آگے چل رہی ہوتی ہے، اس کا مقام اللہ کے بہت اونچا ہو رہا ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ ہے، ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے،
یہ ملفوظ یاد رکھنا نوتوی رحمہ اللہ کا، فرمایا کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز ہے، لیکن ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ کے بارگاہ میں ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے گریہ زاری، وہ ہے عاجزی اور ندامت۔ ہاں اللہ کے ہاں بندے کا رونا، یہ عاجزی جو ہے، یہ گریہ زاری اور ندامت جو ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو بڑائی ہی بڑائی ہے نا۔ اللہ کی شان وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہاں ساری بڑائی اللہ کے شان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ فرمایا جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عاجزی کا مظاہرہ کرے گا، ندامت کا مظاہرہ کرے گا، سچے دل سے اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ حضرت جامی رحمہ اللہ کا شعر ہے، چار چیز آوردام شاہا کہ در گنج تو نیست، عاجزی و بے کسی عذر و گناہ آوردام۔ اے اللہ میں چار چیزیں آپ کی بارگاہ میں ایسی لایا ہوں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ مفہوم تو ایک ہی ہے چاروں چیزوں کا، لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ ایسی چار چیزیں جن سے آپ کا دربار خالی ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، عاجزی، بے کسی، توبہ اور استغفار اور گناہ میں یا اللہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ کی بارگاہ تو یا اللہ ان چاروں چیزوں سے خالی ہے، اس لیے آپ اسے قبول فرمانا۔ انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس کے رونے کی ادا پسند ہوتی ہے، اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب ایک دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی عینین حتی لتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیت، اللہم ارزقنی عینین حتی لتین، اے اللہ مجھے خوب برسنے والی آنکھیں عطا فرما، حتی لتین، حتی لہ مبالغہ کا صیغہ، خوب برسنے والی آنکھیں، خوب یا اللہ مجھے برسنے والی آنکھیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ برسنے والی آنکھیں پسند ہیں، اللہ کے محبوب سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی فرمایا کہ اللہ مجھے برسنے والی، خوب برسنے والی آنکھیں عطا فرما۔ اور مولانا یوسف الدہانی اسی طرح مولا فرمایا کرتے ہیں کہ بندے کی طرف سے عاجزی اور انکساری یہ بندے کی طرف سے سب سے بڑی سوغات ہے۔ سب سے بڑی سوغات انسان کے پاس یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرے اللہ کے سامنے۔ ہمارے دادا پیر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ کی بات بڑی یاد آگی پیاری موقع پر، حضرت فرمایا کرتے تھے، واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہندوستان کے شہر جون پور میں ایک محفل مشاعرہ منعقد ہوا، محفل مشاعرہ منعقد ہوا، اس میں ایک مصرع طرح دیا گیا، ایک مصرع دیا گیا کہ اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ جوڑ کے لائیں، اور وہ مصرع کیا تھا، کوئی نہیں ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، یہ مصرع تھا، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ بڑے بڑے شاعروں نے زور لگایا، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق دوسرا مصرع جوڑا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا بڑا ذہین، اس نے اس کا دوسرا مصرع لگایا، اور اس کے مصرع پر اس کو اتنی داد ملی کہ پورا جلسہ شور سے بھر گیا، بہت بڑا حال تھا جس میں پروگرام ہوتا ہے، وہ سب شور سے بھر گیا، لوگ داد دیتے رہے، لیکن اس نوجوان بچے کو نظر لگ گئی، اس مصرع کے پر نظر لگ گئی، اور اس کی ایسی سخت نظر لگی، گہری نظر لگی کہ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ خود سوچیں وہ کتنا عجیب مصرع ہوگا جس کے اوپر اتنی داد ملی اور پھر اتنی ایسی گہری نظر لگی اس کو۔ مصرع یہ تھا، پہلا مصرع تھا کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اس نے اس پہ مصرع لگایا اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کا راستہ بتا دے، ایسا کوئی نہیں ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کون مجھے بتائے گا، کہتا اور تو کوئی نہیں ہے، اے سیل اشک، اے آنسو کا سیلاب تو ہی مجھے، یعنی میری آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے ہیں، اتنے آنسو نکلے کہ وہ آنسو دریا بن جائیں اور ان میں اس آنسو کے دریا میں بہ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں۔ کیا عجب مصرع ہے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، یہ حضرت پڑھتے رہے۔ یہ آنسو کی اللہ کے ہم بڑی قدر ہے۔ مشکات شریف میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں 2 قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے، یعنی آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہ جائے،
اور دوسرا وہ قطرہ جو میدان جہاد کے اندر جہاد کرتے ہوئے انسان کے جسم سے جو خون کا قطرہ رہتا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن دعا مانگنی ہے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ جب پورے یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو دعا یقیناً قبول ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارا یقین نہیں ہوتا، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ چند جگہ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ دعا کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی دعا مانگی۔ ایک آدمی نوجوان نے دعا کی، یا اللہ مجھے 50 کروڑ ڈالر دے دے۔ دوسرا نوجوان بیٹھے، ارے اتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا پریشانی ہے، تجھ سے تھوڑی مانگے ہیں، اللہ سے مانگے۔ بھائی تجھ سے تو نہیں مانگے، تو اتنا پریشان ہو گیا، میں نے اللہ سے مانگے ہیں۔ چاہے 50 کروڑ ڈالر ہو، 50 ارب ڈالر، معلوم سے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جس کے خزانے میں کمی ہے پھر تو بندہ کہے۔ ایک عام آدمی سے مانگ لے نا تو اس میں، اور عجیب بات ہے کہ دنیا کا معاملہ ہے کہ غریب سے زیادہ پیسے مانگ لو تو ناراض ہو جاتا ہے، اور کسی بڑے امیر سے، وزیر سے، منسٹر سے مانگ رہے نا تھوڑے پیسے، وہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، مگر اس میں بےزتی سمجھتا ہے۔ آپ کسی وزیر کے پاس چلے جائیں، اس کی مجلس میں چلے جی مجھے 100 روپے دے دیں، وہ کتنا ناراض ہوگا، غصے سے نکال دے گا تو غصے سے کہ آمد برباد تم نے دیکھا، 10 روپے مانگ رہا ہے، اس سے آپ 10,000 مانگیں گے تو اس میں اپنی شان سمجھیں گے۔ غریب سے جا کے آپ 10,000 روپے مانگ رہے تو اس پہ ناراض ہو جائے۔ غریب تھوڑے زیادہ مانگ رہے تو ناراض ہوتا ہے، امیر زیادہ مانگ رہے کم مانگ رہے تو ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کہ اس میں جو کچھ مانگیں اللہ اور اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے اندر ڈوب جائیں۔ اس طریقے سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سر ہو جائیں۔ عجیب بات ہے کہ دعا ایسے کریں بس اللہ کے سر ہو جائیں، اللہ کے سر ہو جائیں، ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے۔ جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک میں اٹھنا نہیں ہے، بس یا اللہ میں نے یہ منوا کے چھوڑنا ہے۔ واقعہ عالم پہلے سنایا کہ ہمارے مفتی سیما صاحب رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے کہ میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حضرت کو ملنے گیا گرمی کے موسم میں، تو حضرت گھر سے میرے لیے شربت بنوا کے لائے، گلاس میں میرے لیے نے شربت ڈالا تو معصوم بچی تھی حضرت کی پوتی یا نواسی، وہ ہٹ گئی کہنے کہ ابا یہ گلاس مجھے دے دیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی۔ اب حضرت ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ گھر میں چلے جائیں، وہاں شربت تیار، آپ اپنی والدہ سے جا کے لے لو۔ کہنے کہ مجھے یہ گلاس چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب جتنے سارے بچی آرڈر اصرار کرے، بالآخر ڈاکٹر صاحب کو اس بچی کو پلانا پڑا، اور مہمان کے لیے اگر دوبارہ گھر سے جا کے لے تو حضرت فرماتے تھے ہم نے اللہ سے مانگنا ڈاکٹر صاحب کی بچی سے سیکھا، ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھا ڈاکٹر صاحب کی بچی سے، کہ بچی کا مطالبہ جب تک پورا نہیں ہوا بچی نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ یہ تو روز کام دیتے ہیں، میرا چھوٹا بچہ علی یاد ہے، ہاں ہر تقریباً گھنٹے کے بعد پیسے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اس کا کام ہی یہی ہے۔ بچوں کا اور کیا کام ہے، بچوں نے کھانا پینا ہے، جب تک اس کا مطالبہ نہیں پورا ہوتا وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زہر کے بعد ہمیں پیسے دیں، میں نے کبھی بسکٹ لا کے لینے، بسکٹ میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے نہیں مجھے پیسے چاہیے، بسکٹ دیا اس کو پھر بھی نہیں، بسکٹ پھینک کے چلا گیا، پیسے لے کے دوبارہ اور چیز جا کے لے کے آ گیا۔ تو بچوں کا تو کام یہی، ہم بچوں سے سبق سیکھیں، بچوں سے ہم سبق سیکھیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے تفسیر میں، فرمایا کہ شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ سے جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو اس نے یہ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ مجھے تو اس انسان کی وجہ سے نکال رہا ہے تو پھر میں بھی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا، ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے نقطہ لکھا کہ اس ملعون نے جب یہ بات کہی تو 4 طرفوں کا تو اس نے ذکر کیا، 2 طرفیں اس سے چھوٹ گئی ہیں، 2 طرف اس نے چھوڑ دیے، ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 اطراف کا تو ذکر کیا لیکن 2 جہتیں اس نے چھوڑ دی۔ فرمایا کہ اس وقت بھی 2 طرفیں خالی ہیں، ایک اوپر والا خالی ہے، یعنی اللہ سے کی طرف اوپر دعا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا والا راستہ بھی باقی ہے ہمارے پاس، اور دوسرا نیچے والا سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگنے والا، یہ حصہ بھی خالی ہے۔ تو شیطان نے 4 اطراف کا ذکر کر دیا، 4 راستے تو اس نے بند کرنے کی کوشش کی ہے لیکن 2 راستے اب تک خالی ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ خود بخود، لیکن دعا وہی ہے، دعا میں ڈوب جائے بس، پھر ہے بات۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی موقع پر بات یاد آئی، اور یہ اکثر فرمایا کہ بھئی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ، اللہ سے اصرار کے ساتھ مانگیں اور تکرار کر کے مانگیں،
ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے جی ہم دعا تو کرتے ہیں دعا میں دل نہیں لگتا. میں نے کہا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, دعا میں دل لگانے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ گر بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہیں دعا میں دل لگ جائے, میں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا شروع کر دیں. ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا شروع کر دیں, بار بار مانگیں. مثلا آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں تو اس کو بار بار, یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا, یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت بٹھا, یا اللہ میرے دل سے غیروں کی محبت نکال. اس کو بار بار کہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے پیسے لینے ہیں, علم نافع کا سوال کرنا ہے, ہاں اپنے لیے رشتے کا سوال کرنا, جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو بار بار کے 10 دفعہ کم از کم دہرائیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جب ایک دعا کے الفاظ کو بار بار دہرائیں گے تو خود بخود آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا دعا میں. آج لوگوں کو آپ سے کہیے ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا. بھائی مانگنا نہیں آتا, اس کو بھی اللہ سے مانگو. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ دعا کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے, اور یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ ہر چیز اللہ سے مانگیں. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ حضرت کے بے تکلف خلیفہ تھے, سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے حضرت نے فرمایا کہ ہر وقت انسان بس اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھے. وہ کہنے لگے حضرت جس کے پاس جھولی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا بھی جھولی بھی اللہ سے مانگو. کتنی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ جھولی بھی اللہ سے مانگو. بھائی اگر آپ کے پاس جھولی نہیں ہے تو اللہ سے مانگو, یعنی اگر تمہیں مانگنا نہیں آتا تو یہ بھی اللہ سے مانگو. یا اللہ میں مانگنا نہیں آتا, میں مانگنے کا طریقہ سکھا. اللہ والوں کے مانگنے کے بھی عجب انداز ہوتے ہیں. ہمارے استاد مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ دعا میں بڑے عجیب الفاظ فرماتے, ایسے دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی اس شخص کی زبان سے جو دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں یہ فوراً قبولیت پا رہے ہیں. دعا کرتے یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا اٹھا, یا اللہ زندگی کے آخری سانسوں تک کسی کا محتاج نہ بنا. یہ الفاظ مجھے یاد بار, یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا اٹھا لیجیے. ایسی دعا قبول ہوئی, چلتا پھرتا ہی اللہ نے ان کو اٹھایا. آخری دن بھی بخاری شریف کا سبق پڑھایا انہوں نے. بخاری شریف کا سبق پڑھا کے آئے اور سبق سے فارغ ہو کر دفتر میں, حضرت تشریف معمول تھا کہ حدیث کا سبق پڑھا کے دفتر میں آتے تھے. کیونکہ ناظم تعلیمات ہوئے تھے جامعہ دارالعلوم کراچی کے, تو وہاں کے بیٹھے میں نے تھوڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے دل میں. تو ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے بارے جائیں, پر میں نہیں بھائی ڈاکٹر نظیر کو بلا لو, وہاں مدرسے کا جو ڈاکٹر ہے میں بھی اس کو بلاؤں. وہ آئے بس تھوڑی دیر میں چند لمحے میں بس کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. خود چل کے گئے, چل کے واپس آئے. تو دعا کیسی قبول ہوئی؟ یا اللہ چلتا پھرتا اٹھائیے, ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے. اور یہ بات اکثر بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگ صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اب سے لے کر دخول جنت تک کا پورا راستہ عافیت اور سہولت کے ساتھ طے کروا دیجیے. کتنی پیاری دعاؤں کو چیز رہ گئی, سب کچھ ایک دعا میں مانگ لیا. یا اللہ اب سے لے کر دخول جنت تک کا پورا راستہ عافیت اور سہولت کے ساتھ طے کروا دیجیے. سبحان, کیا عجیب دعا ہے. ہمارے بزرگ دعا کرتے ہیں یا اللہ موت کی گھڑیاں آسان فرما, یا اللہ موت کی گھڑیاں آسان فرما, یا اللہ موت کی گھڑیاں آسان فرما. اس دعا کو بار بار. حضرت یوسف الدیانی شیخ رحمہ اللہ کے میں حالات میں پڑھ رہا تھا تو حضرت کی دعا نور سے گزری, بڑی پسند آئی, میں نے یاد کر لی. حضرت دعا میں مانگتے یا اللہ ہمیں سعادت والی طویل زندگی اور شہادت والی مقبول موت نصیب فرما. کتنی پیاری دعا ہے. یا اللہ ہمیں سعادت والی طویل زندگی اور شہادت والی مقبول موت نصیب فرما. سبحان. تو اللہ سے مانگنا بھی سیکھیں, اس کو بھی اللہ سے مانگیں گے. یا اللہ ہمارے دل میں ایسی دعائیں ڈال جو آپ کی رحمت کے اندر جوش پیدا کر دیں, جو آپ کی رحمت انقلاب پیدا کرے. اللہ ایسی دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اور اس کے لیے دعا کے لیے تو مخصوص الفاظ ضروری ہیں. آپ اللہ سے ہر چیز مانگیں. سب سے بڑھ کر تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ کا فضل مانگیں سب سے زیادہ. یا اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرما. اس کے لیے حدیث مختلف اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. ہاں سب سے زیادہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. ہاں اور قبولیت مانگنی چاہیے. اور اللہ سے اخلاص مانگیں. جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اخلاص نہ ہو تو سب کچھ غارت ہے. اسی اللہ سے اخلاص مانگو. یا اللہ ہمیں اخلاص نیت نصیب فرما. اللہ سے اللہ کا فضل مانگے, اللہ سے اللہ کی محبت مانگے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ سے اللہ کی محبت مانگے اور عافیت مانگے. دونوں جہانوں کی عافیت مانگے اللہ تعالیٰ سے. ہاں یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کے اندر عافیت نصیب فرما. دنیا اور آخرت کا چین نصیب فرما. دنیا اور آخرت کا سکون نصیب فرما. آپ اپنے الفاظ, میں نے کہا نا دعا نام ہے دل کی پکار کا. بس آپ اپنے دل کا دکھ اللہ کے سامنے رکھ دیں. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو بس یہ اللہ دیں. حضرت ابا جی تو نے جو بار فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے یہ دیکھوں, یا اللہ میں تو تیرے در کا منگتا ہوں,
یا اللہ میں تو آپ کے در کا منگتا ہوں، یا اللہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں، یا اللہ میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، یا اللہ میں آپ کے در کا سوالی ہوں۔ رب یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھی دعا جو ہے اس کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت ہے دعا کی، اور سچی بات یہی ہے دعا کے تو دنیا، دعا کی برکت سے دنیا و آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کی برکت سے دنیا و آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اس سے بڑی کیا چیز طاقتور ہو سکتی ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کے پاس سب سے بڑا اسلحہ ہے، سب سے بڑا قیمتی زیور جو ہے، سب سے بڑا قیمتی اسلحہ یہ مسلمان کے پاس دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز طاقتور نہیں۔ ہم اپنے ہر مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں لوگوں کی جیبوں پر لگی ہوئی ہیں، ہماری نگاہیں مخلوق کی جیبوں کے اوپر ہیں، تما کرتے ہیں مخلوق سے مانگتی ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے لوگ؟ ہاں میں نے بتایا کہ لوگ ہمارے بزرگ یہاں جب مرکز میں شب جمعہ میں بڑی پیاری بات فرمانے لگے، اسی بات کو مضمون کو بیان فرما رہے تھے، ایک عالم فرمانے لگے کہ دیکھیں مخلوق کے پاس آپ جائیں گے مانگنے کے لیے، پہلے تو یقین یہ پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، پھر اگر دے گا بھی صحیح تو تھوڑا دے گا، عموماً لوگ تھوڑا ہی دیتے ہیں، زیادہ تو کوئی نہیں دیتا نا، اور پھر تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ کسی زندگی کے کسی موڑ پر کسی موقع پر آپ کو احسان بھی جتلائے گا، ہاں آپ اس کے سامنے بول نہیں سکتے، آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہے گی، احسان کی طرح آپ دبے رہیں گے، کسی موقع پر آپ کو تانا بھی دے سکتا ہے کہ اچھا میں نے تو آپ کو فلاں موقع پر تم سے آج تو میرے سامنے بولتے ہو، اور میں تو مخلوق سے مانگنے میں یہ ساری چیزوں کے احتمالات ہیں، لیکن اللہ کا در وہ در ہے کہ اس در پہ کوئی چیز کا احتمال ہے ہی نہیں، اللہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر آپ کو دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک پیاری مثال دی تھی، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت مقدر فرما، یعنی شہادت کی موت اور مدینے کی موت، یہ دو چیزیں مانگی نا بس، اور کچھ نہیں مانگا، یا اللہ شہادت کی موت تو آئے مدینے میں، میں تیرے محبوب کے شہر کے اندر دفن ہو جاؤں، یہ دعا کی۔ لیکن دیکھیں اللہ نے یہ ان کا ظرف تھا، انہوں نے اس کے مطابق دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دعا کیسے قبول فرمائی؟ ان کی شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور مسجد نبوی میں ہوئی اور مصلی نبی پر ہوئی اور حالت وضو میں ہوئی اور حالت نماز میں ہوئی، امامت کے دوران ہوئی، اور امام سب سے افضل ہوتا ہے، مقتدی سے افضل حالت میں ہوتا ہے امام، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ہاں کسی مدینہ کی کسی گلی کے اندر بھی تو شہادت آ سکتی تھی عورت کو، مدینہ کی کسی پہاڑی پر بھی شہید ہو سکتے تھے، ہاں جی کسی موقع پر غزوہ احد میں بھی تو شہید ہو سکتے تھے، کسی اور موقع پر شہید ہو سکتے تھے، کسی اور جگہ پہ کسی چٹان پہ، ہر جگہ امکانات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین موقع پر اور سب سے خوبصورت موت ان کو دی، اور جنت البقیع میں بھی تو دفن ہو سکتے تھے، انہوں نے تو دفن ہی مانگا تھا نا کہ مدینے کے اندر دفن ہو جاؤں، جنت البقیع کا دفن نہیں دیا، اس سے بڑھ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر، آپ کے قدموں کے اندر روضہ انور کے اندر آپ کو دفن ہونے کی سعادت نصیب ہے۔ تو علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے محدثین نے کہ انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کے سوال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم مانگ کے تو دیکھیں، اور سچی بات ہے کہ ہمیں دعا کا ذوق ہی نصیب نہیں ہے، ہم نے تو اس شہد کو بھی چکھا نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح معنی میں اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی جن کو عادت پڑ گئی، صحیح معنی میں جن کو دعا کا ذوق نصیب ہو گیا، تو سمجھ جائیں اس کو سب کچھ مل گیا۔ میں نے حدیث سنا دی کہ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور ایک روایت میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، اور تیسری روایت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ دعا کی عبادت تو ہے ہی انتہائی لذیذ اور انتہائی آسان ترین عبادت، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس ہمیں یہ کہ اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، ہر اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، تو اللہ سے ہر چیز مانگیں اور ہر وقت مانگیں اور ہر حال میں مانگیں اور خوب مانگیں، بڑی سے بڑی چیز مانگیں، اللہ سے معمولی چیزیں نہیں مانگیں۔ میں تو مدرسے کے ایک بار میں نے والدہ کی خدمت میں گیا، میں نے امی سے کہا، ہنستے میں نے کہا کہ آپ مدرسے کے لیے کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ والدہ سے میں نے بطور مزاح کہا کہ امی آپ مدرسے کے لیے کتنے پیسے مانگ رہی ہیں؟ کہیں میں 50 لاکھ مانگ رہی ہوں۔ میں نے کہا آئندہ 50 کھرب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے کم از کم 50 کھرب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارا تو منصوبہ بہت بڑا ہے، ہم نے تو دارالعلوم کراچی کو 7 کباب میں منتقل کرنا ہے انشاءاللہ، ہمارا تو یہ منصوبہ ہے۔ آپ 50 لاکھ میں کیا بنے گا؟ اور مدرسے کے لیے جو میں دعائیں کرتا ہوں طلبا کو تو پتہ ہے، ان کو یہ دعا سکھائی ہوئی ہے، یہ دعا کریں یا اللہ دارالعلوم کے لیے اپنی شایان شان وسیع سے وسیع تر رقبہ عطا فرما،
ہاں ایک ہمارا دیکھو یا اللہ اپنی شایع نشان، اللہ اپنی شایع نشان جب دیں گے تو پھر ہاں مرلو بکنالوں کا حساب نہیں ہوگا، یا اللہ اپنی شایع نشان وسیع سے وسیع تر رقبہ عطا فرما، ہاں کم از کم 100 ایکڑ، کم از کم 100 ایکڑ، پہلی فرصت میں 10 ایکڑ عطا فرما۔ تو ہم نے، اور یہ بھی بچے سے کہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ دارالعلوم کی شاخ دنیا کے ہر ملک میں، ہر ملک کے ہر شہر میں، ہر شہر کے ہر ٹاؤن میں انشاءاللہ دارالعلوم کی شاخ بنانی ہے۔ اپنی سوچ کو وسیع رکھے، کیا خیال ہے؟ اللہ سے مانگے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب سے فرمایا کہ یوسف، کیونکہ حضرت کے شاگرد بھی تھے اور داماد بھی تھے، فرمایا کہ یوسف چچا جان کی تو اپنی بات تھی، وہ تو بے درے خرچ کرتے تھے، تم ذرا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا، تم نے خرچے میں احتیاط کرنی ہے، چچا جی والی بات مت کرنا۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کیا جواب دیا؟ سمجھنے لگے کہ بھائی جان لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا، لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا۔ ایسا سننے کی اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا، میرا بچہ ہو کر اتنا بہترین جواب دیا کہ میں حیران ہو گیا، میرا شاگرد تھا کہ اتنا پیارا جواب دیا کہ مجھے میری اصلاح ہو گئی۔ تو بات واقعی سچی ہے کہ لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا نا، دینے والی تو ذات وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہر آدمی بحران کا شکار ہے، ہر آدمی پریشانی کا شکار ہے، ہاں مصائب، حوادث اور فتنے، ہاں ایک فتنوں کی آگ لگی ہوئی ہے، اور فتنے بارش کی، ہاں بارش کی طرف، بارش کے قطروں کی طرف فتنے گر رہے ہیں، ہر طرف مصائب ہی مصائب۔ تو ان تمام مسائل کا حل رجوع اللہ، عبادت، توبہ اور استغفار، اللہ سے کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے مانگے، جتنا اللہ سے مانگیں گے اتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور دعا کا حقیقی ذوق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔